بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رات ہونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ کر صبح جب آنکھ کھلے گی تو اپنی تقدیر بدلتے ہوئے خود دیکھو گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کو پڑھ کر سوئیں اور صبح دولت کی بارش ہو جائے؟ سچ بتاتی ہوں، کبھی غور کیا ہے؟ کبھی تمہاری زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ کبھی جاگنے کے بعد ہر طرف خوشحالی، ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت تمہیں نظر آئے؟ ساتھیو، شاید تمہیں یقین نہ آئے، مگر یہ راز انہی خوش نصیبوں کو ملتا ہے جنہیں اللہ غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ آج میں وہ خزانہ آپ کو بتا رہی ہوں جو نہ صرف غربت کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے بلکہ بیماری، تنگ دستی سب کچھ دور کر دیتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت برکت والا عمل ہے۔ جیسے اولیاء کرام نے بیان فرمایا، ہزاروں لوگوں نے آزمایا، اپنی زندگی بدلی۔ سوچو ایک رات کی محنت صرف تمہیں زندگی میں خوشحال کر دے۔ ساتھیو، اس عمل کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صبح کا سورج تمہیں نئی خوشخبری، نیا نصیب دے گا اور گھر کے کونے کونے میں خیر و برکت ہو، نہ دکھ رہے نہ محتاجی۔ یہ راز ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کا دروازہ کھلے، اللہ کی غیبی مدد آئے، ان پر رحمتیں برسیں۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ہے۔ صدیوں پرانا یہ راز آج تم تک پہنچا رہی ہوں۔ ساتھیو، اس عمل کو سنو اور سمجھو، پورے یقین کے ساتھ پڑھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کل جب آنکھ کھلے گی تو تم خود گواہ بنو گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے، صبح جب آنکھ کھلے گی تو اسے ایسا لگے گا جیسے قسمت کا دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کی دعا سے مقدر بدل جائے، لیکن یاد رکھو، اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لوگوں نے مذاق کیا، ہنسی اڑائی، لیکن جب یہ عمل کیا تو وہی لوگ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ یہ وہ کلام ہے جو صرف الفاظ نہیں، دولت کھینچنے والا مقناطیس ہے۔ سوچو کیسا منظر ہوگا جب صبح کے وقت تمہارا دروازہ کھلے اور خوشخبری تمہاری منتظر ہو۔ گھر کے کونے کونے میں برکت ہو۔ جہاں تنگ دستی، رزق کی تنگی اور پریشانیاں تھی، وہاں سکون ہی سکون ہو۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک رات کا یہ عمل تمہارے لیے ایسی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے جس میں نہ قرض ہوگا، نہ بھوک ہوگی اور نہ ہی کوئی بے سکونی ہوگی، بلکہ جہاں جاؤ گے عزت ملے گی، محبت ملے گی، اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے رحمتیں اور رزق لے کر آئیں گے۔ یہ راز کوئی عام بات نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر تم بھی اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو، تو غربت کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ بیماری اور دکھ تمہارے قریب نہ آئیں، تو یہ عمل پوری توجہ کے ساتھ سنو اور پورے طریقے سے یاد رکھو۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لو۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ کر۔ جب آنکھ کھلے گی تو تم خود دیکھنا کہ تمہاری دعا سے تمہاری دنیا کیسے بدلتی ہے، تمہارا نصیب کیسے جاگتا ہے۔ پیارے دوستو، پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے،
دوستو پہلے وظیفے کے ساتھ جو الفاظ شامل کرنے ہیں پہلے یہ سن لو، پھر آگے چلنا۔ آگے کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے یہیں پر ہے۔ آگے صرف آپ بھائی اور بہنوں کو صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ تعداد اور ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ اب آپ سمجھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ رات کو آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا، رات کو جب سونے کے لیے لیٹیں اس وقت پڑھیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد پڑھیں تو بھی اچھا ہے۔ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں۔ اس عمل کو کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، 20 سیکنڈ، بس میرے رب کا کرم ہو جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابھی یا ربنا کے ساتھ جو ترتیب بتا رہی ہوں اسے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے ایک رات یہ وظیفہ پڑھ لیا تو ساری عمر دعائیں دو گے۔ آپ کہیں سے بھی ہو، آپ عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے تک پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ رات کو عمل پڑھا اور پھر فون پر لگ گئے، ایسا ظلم نہیں کرنا۔ اس کو آپ نے ایک ترتیب سے پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ اس کو آپ نے ایک ترتیب سے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، تو وہ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ یا ربنا میری جھولی بھر دے اس کو 3 دفعہ پڑھے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یا بستر پر لیٹ کر پڑھ لیں اور جتنا جلدی ہو سکے سونے کی کوشش کریں۔ فضول باتوں سے اجتناب کریں۔ یہ ویڈیو آپ نے ان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے جو پریشان ہیں۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ایک رات پڑھیں، کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ جب آپ کا پہلا وظیفہ ختم ہو تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کے ساتھ ہی یا غنیوں کا عمل کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ عمل آپ نے شامل کرنا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی دولت اور رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت ہی طاقتور نام ہے جس کا مطلب ہے مالا مال کر دینے والا۔ اب آپ نے یا غنیوں کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ ان وظائف کو پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دیں 3 بار پڑھتے ہیں تو پھر آپ پر اللہ کا بہت کرم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل دنیا کا ایک بہت ہی طاقتور عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلے وظیفے کے ساتھ ہی آپ نے یا غنیو المدد کا وظیفہ بھی 3 مرتبہ کرنا ہے، اور اس کو اسی ترتیب سے کریں، اور ان کے ساتھ آپ نے تیسرا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے یا محمد۔ یا محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے یا محمد کا وظیفہ بھی وہیں بیٹھے بیٹھے اس میں شامل کرنا ہے۔ یا محمد کا وظیفہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یا اللہ یا محمد 3 بار پڑھیں، اور یہ وظیفہ آپ نے بڑے سکون اور تسلی سے پڑھنا ہے۔ ساتھ پہلے دونوں وظیفے آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، اور یہ یا اللہ یا محمد والا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں یا اللہ یا محمد والا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ان وظائف کو پڑھنے میں کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا۔ ان وظائف کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کو 1 بار پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اور آخر میں آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو رات سونے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کا کمال اور اس کے کرشمات پتہ چل جائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ساتھیو، ان وظائف کو آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ بھی بالترتیب 3 بار پڑھیں، اور یہ آخری وظیفہ بہت ہی طاقت والا عمل ہے۔ یا وہابو یا کریمو
ان تینوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ سب وظائف کو پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں اور جو مشکلات ہیں ان کے لیے اللہ سے رو رو کر التجا کریں، جیسے ایک بچہ رو کر اپنی ماں سے چیز مانگتا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے ہوئے بچے والا انداز اپنانا ہے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے اور آپ پر اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ ساتھیوں، اگر وظائف پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔